فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ گرمی کی شدت خوفناک ہے، اس نے جواب دیا اور میں نے لینڈ روور اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ وہ میرے نزدیک بیٹھا ہوا پرخیال نگاہوں سے سامنے پھیلی ہوئی پہاڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ علاقہ آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ آگے چل کر تا حد نگاہ ریت کا ایک ویران صحرا نظر آیا، جس کے چاروں طرف خشک پہاڑیوں کی ایک قطار سی بنی ہوئی تھی۔ دور دور تک کسی درخت کا نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہمیں یہ پہاڑیاں عبور کرنا ہوگی اور اس کے بعد ہم ایک بہترین حصے میں جا پہنچیں گے۔ تم اس علاقے سے اچھی طرح واقف معلوم ہوتے ہو۔ ہاں، نہ جانے کب سے ان ویرانوں میں بھٹک رہا ہوں۔ وجہ؟ میں نے سوال کیا اور وہ مسکرانے لگا۔ جلد باز معلوم ہوتے ہو، لیکن میں انسانی فطرت کے اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ہر شخص ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان لینا چاہتا ہے۔ میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ میں تنہا ان علاقوں میں نہیں آیا تھا، بلکہ ایک پوری پارٹی میرے ساتھ تھی۔ اس پارٹی میں مفاد پرست لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، اور وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں اپنے ساتھ کم سے کم لوگ رکھنا چاہتے تھے۔ تو پھر ساتھ آئے ہی کیوں تھے؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں بہت سے لوگوں کی ضرورت تھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کی منزل قریب آ گئی ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئے۔ 16 آدمیوں نے 6 آدمیوں کو قتل کر دیا اور 2 افراد ان کے درمیان سے نکل بھاگے، لیکن یہ بھاگنے والے افراد بڑے کارآمد تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے سوال کیا۔ ان میں سے ایک میں ہوں اور ایک میری ساتھی لڑکی۔ خوب، کیا نام ہے تمہاری اس ساتھی لڑکی کا؟ میں نے دریافت کیا۔ ڈریگی، اس نے جواب دیا۔ تو وہ بھی فرار ہو گئی ہے، مگر وہ تو تمہارے ساتھ نظر نہیں آتی۔ بدقسمتی سے ہم دونوں کا ساتھ چھوٹ گیا ہے اور مجھے شبہ ہے کہ وہ ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے، ایلٹ نے جواب دیا۔ پھر سوال وہیں پہنچ جاتا ہے کہ معاملہ کیا تھا۔ ہیروں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ایک جگہ پوشیدہ کر دیا گیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ ہیرے دریافت کیے تھے وہ انہیں یہاں سے لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے انہوں نے ہیروں کے اس ذخیرے کو ایک جگہ پوشیدہ کر دیا، جگہ کا نقشہ بنایا اور اس کے بعد اس امید پر صحرائے اعظم سے واپس چلے گئے کہ صحت یاب ہونے کے بعد دوبارہ آئیں گے، لیکن وہ نہ آ سکے اور وہ نقشہ کچھ دوسرے لوگوں کے ہاتھ لگ گیا۔ نئے سرے سے ایک پارٹی تشکیل دی گئی جس میں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتا تھا، لیکن پھر آپس کی پھوٹ نے ہم سب کو منتشر کر دیا۔ نقشے کے کئی ٹکڑے کر لیے گئے تھے، جن میں سے ایک ٹکڑا میرے پاس محفوظ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی میں ذاتی طور پر بھی ہیروں کی اس ذخیرہ گاہ کو جانتا ہوں، جبکہ وہ احمق لوگ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس نقشے کے بقیہ ٹکڑے چونکہ موجود نہیں ہیں، اس لیے میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کاش ڈریگی مجھے مل جاتی تو صورتحال مختلف ہوتی۔ تو کیا وہ ہیرے انہی اطراف میں موجود ہیں؟ ہاں، ہم اس جگہ سے بہت قریب ہیں، لیکن میرے جوان دوست، میں وہی کہانی پھر نہیں دہرانا چاہتا۔ مجھے ڈریگی کی تلاش ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو میں اس ذخیرے میں سے تمہیں ایک چھوٹا سا حصہ دینے میں ذرا بھی دکھ محسوس نہیں کروں گا، کیونکہ جب انسان کسی بڑی چیز سے محروم ہو جاتا ہے تو چھوٹی چیزوں کی کوئی وقت اس کی نگاہ میں نہیں رہتی۔ میں خلوص دل سے تمہیں اس کی پیشکش کرتا ہوں۔ اب میں یہ نہیں جانتا کہ خود تمہارا منصوبہ کتنا بڑا ہے۔ ویسے ایک بات میں تمہیں بتاؤں کہ اگر تم نے مجھ سے سچ بولا ہے اور صحرائے اعظم افریقہ میں تنہا ہی نکل آئے ہو، تو میرا خیال ہے کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ویسے بھی تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک تنہا انسان کوئی بہت بڑا مارکا کیسے سر انجام دے سکتا ہے؟ میرا کوئی مارکا نہیں ہے اور میں کسی ہیرو کے ذخیرے اور سونے کی تلاش میں نہیں ہوں۔ میں دراصل جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کرنے والا ایک چھوٹا سا سائنسدان ہوں اور یہاں صرف اس لیے بھٹک رہا ہوں کہ مجھے اپنے مقصد کی بوٹیاں درکار ہیں۔ نہ سونے کا کوئی ذخیرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے اور نہ ہیروں کے انبار۔ ایلٹ نے سامنے سے نگاہ ہٹا کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ اگر تم نے یہ الفاظ اپنی حفاظت کے لیے کہے ہیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو تمہیں اپنے طور پر صرف یہ پیشکش کر رہا ہوں کہ میری تھوڑی سی مدد کرو اور ہیروں کا یہ چھوٹا سا ذخیرہ تم بھی حاصل کر لو۔
میں دعوے سے کہتا ہوں کہ تمہیں بآسانی اس ذخیرے تک لے جاؤں گا۔ افسوس، مجھے ہیروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا اپنا فن دنیا کے تمام قیمتی خزانوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ تاہم ایک انسانی ناطے سے میں تمہاری مدد کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس نے دونوں شانے ہلائے اور پھر دوسری طرف دیکھنے لگا، اور اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ وہ بری طرح چونک پڑا ہے۔ میں نے بھی عقب میں تیز روشنی محسوس کی تھی۔ یہ روشنی یقیناً دھوپ میں چمکتے ہوئے کسی شیشے کی تھی۔ ایلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگا، پھر اس نے لینڈ روور کی کھڑکی میں سے گردن نکالی اور اپنی سیٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنے آدھے بدن کو کھڑکی سے نکال کر غالباً پیچھے کی سمت دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسی طرح کھڑا رہا اور اس کے بعد سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، شاید وہ لوگ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ کون لوگ؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ وہی جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ اوہ، اس کا مقصد ہے کہ وہ مسلسل تمہاری طاق میں لگے ہوئے تھے۔ ہاں، ہیرو کے اس ذخیرے کا نقشہ جو میرے پاس ہے، وہ میرے حصے کا ٹکڑا بھی حاصل کر لینا چاہتے ہوں گے، مگر یہ صورتحال تو بہتر نہیں ہے۔ اس طرح تو ہاں میرے دوست، تمہیں خاصی مشکلات سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ریگستانی علاقہ بہت زیادہ طویل نہیں ہے۔ ہم جلد ہی مغرب کی سمت مڑ کر ایک ایسے حصے میں جا نکلیں گے جہاں اونچی اونچی پہاڑیاں ہیں، ایسی چٹانیں ہیں جن کے نیچے طویل سائے پھیلے ہوئے ہیں۔ تم انہیں دیکھ کر یہی محسوس کرو گے کہ یہ زمانہ قدیم کے کھنڈرات ہیں، لیکن در حقیقت وہ کھنڈرات نہیں ہیں، بلکہ اس قسم کی کھوکھلی چٹانیں ہیں جو انسانی ہاتھوں کی تعمیر کردہ معلوم ہوتی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس شخص کے الفاظ میں مجھے جھوٹ کی آمیزش محسوس ہو رہی تھی۔ مسئلہ کچھ اور ہی تھا۔ سورج مشرق میں جھکتے جھکتے آگ کی ایک بڑی گیند کے مانند ہو گیا تھا، اور اب دھوپ کی تمازت کسی حد تک کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ہمارا تعاقب ہو رہا ہے، لیکن تعاقب کرنے والی گاڑی یا گاڑیاں اتنا فاصلہ رکھ کر سفر کر رہی تھی کہ ہماری نگاہوں میں نہ آ سکیں۔ میں نے بارہا عقب نما شیشے میں ان کی جھلک دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ایک بار بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اگر دھوپ کی وجہ سے ان کے شیشے نہ چمکتے تو یقیناً ہمیں کوئی اندازہ نہ ہوتا۔ ایلٹ جیسا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کئی دن سے ان پہاڑوں میں بھٹک رہا ہے اور اس کے پاس نہ ایمونیشن رہا ہے اور نہ کھانا پانی ہے، تو پھر وہ لوگ اسے کیوں نہ پکڑ سکے اور اب کسی گاڑی کو دیکھ کر اس کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ یہ ذرا تعجب خیز بات تھی۔ اس سلسلے میں میں نے اس سے سوال کر ہی لیا، انہیں کیسے اندازہ ہوا کہ اس گاڑی میں تم موجود ہو؟ چونکہ یہ سوال اچانک کیا گیا تھا اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، اس لیے چونک کر خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، میں نہیں سمجھا، کیا کہہ رہے ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تعاقب کرنے والوں کو یہ اندازہ کیسے ہوا کہ تم اس گاڑی میں میرے ساتھ موجود ہو؟ کیا تم ایسی کوئی گاڑی لے کر بھاگے تھے؟ نہیں، مجھے اس کا موقع نہیں مل سکا، لیکن ان لوگوں نے اس بات کا اندازہ کر لیا ہوگا کہ یہ اجنبی گاڑی یقیناً میری مددگار ہو سکتی ہے، یا پھر ممکن ہے وہ صرف اندازے کی بنیاد پر ہمارے پیچھے چلے آ رہے ہوں۔ میرا یہی خیال ہے کہ ان گاڑیوں میں وہی لوگ ہیں۔ میں نے نچلا ہونٹ دبا کر گردن ہلائی اور سامنے نگاہیں جمائے ہوئے گاڑی چلاتا رہا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک یہ سفر جاری رہا۔ بے آب و گیا ریگستان ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لینڈ روور خشک پہاڑیوں کے ایک سلسلے کے نزدیک پہنچ گئی، جس کے درمیان ریت کے گرم تودے حائل تھے۔ ایلٹ بار بار عقب میں دیکھ لیتا تھا اور ہر بار اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار پھیل جاتے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، وہ لوگ مسلسل تعاقب کر رہے ہیں۔ کچھ فاصلے پر آگے چل کر پہاڑی کے دامن میں وہی جگہ مل جائے گی جس کے بارے میں نے تم سے کہا تھا، لیکن میں نے کہنا چاہا مگر اس نے درمیان میں سے میری بات کاٹ دی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن آگے چل کر بائیں سمت اگر مڑ جاؤ تو ہم ان سے نجات پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ میں جوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن اس کا کہنا درست تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد اس علاقے میں جا نکلے جہاں چٹانیں اس طرح کھڑی ہوئی تھی جیسے بہت پرانے اور بوسیدہ کھنڈر بنے ہوئے ہوں۔ چٹانوں کی ٹوٹی ہوئی دیواریں، ابھرے ہوئے گنبد واقعی عجیب و غریب منظر پیش کر رہے تھے۔ کہیں کہیں پتھروں کے ستون سے ایستادہ نظر آتے تھے۔ شام کا دھندلیکا پھیل چکا تھا۔ میں نے ایلٹ کی طرف دیکھا تو اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے ایک خول نما چٹان نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے لینڈ روور اس کی آڑ میں لے جاؤ، کشادہ جگہ ہے، اور ہاں یہ تو بتاؤ کیا تمہارے پاس ہتھیار وغیرہ بھی ہیں؟ ہاں، ایک چھوٹا سا پستول ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے اندرونی لباس سے ایک پستول نکال کر اسے دکھایا۔ حالانکہ یہ صرف نمائشی چیز تھی،
लैंड रोवर की सीटों के नीचे इतना एमुनिशन मौजूद था कि अगर मैं चाहता तो बाकायदा एक ग्रोह का मुकाबला कर सकता था और उसे शिकस्त दे सकता था। उसने परेशान कुन निगाहों से गर्दन हिलाई और आहिस्ता से बोला, और यकीनन तुम इसके इस्तेमाल से भी वाकिफ होगे। पिस्तौल इसीलिए रखा जाता है कि उसे इस्तेमाल किया जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि ये पिस्तौल तुम मुझे दे दो। काश तुम्हारे पास राइफल के कुछ कारतूस भी मौजूद होते। उसने शाने हिलाए। मैं उसकी हिदायत के मुताबिक गाड़ी ले चला और जो जगह उसने बताई थी उसे देखकर हैरान रह गया। वो चट्टान ही थी, लेकिन बिल्कुल खोल की शक्ल में। लैंड रोवर उसके अंदर आसानी से समा गई और ये हकीकत थी कि अब उसे दूर से देखा नहीं जा सकता था। कोई बिल्कुल ही करीब आकर देखने की कोशिश करता तो फिर लैंड रोवर नजर आ सकती थी। मैंने लैंड रोवर का इंजन बंद किया और नीचे उतर आया। खाने पीने की चीजें वाफर मिकदार में मेरे पास मौजूद थी और मैंने इस तरह का बंदोबस्त कर लिया था कि अगर सहरा में तवील अरसा गुजारना पड़े तो कम से कम खाने पीने की तकलीफ ना हो। वो लंगड़ाता हुआ मेरे साथ नीचे उतर आया तो मैंने उससे उसके लंगड़ेपन की वजह पूछी। कुछ नहीं, पाँव में मोच आ गई है। एक ऊंची सी चट्टान से कूदा था जिसकी वजह से तलवे की हड्डी में चोट लगी है और इसी वजह से चलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन कोई खास बात नहीं है, उसने जवाब दिया। तारीकी तकरीबन फैल चुकी थी। हम एक चट्टान की आड़ में बैठ गए थे। इन अतराफ में किसी गाड़ी का कोई वजूद नजर नहीं आता था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये यकीन होता जा रहा था कि मुताक़ब हमारा निशान पाने में नाकाम हो गए हैं। इस बात का इजहार मैंने ऐड से भी कर दिया। नहीं, वो शैतान की नस्ल से है। हमें निगाहों से ओझल नहीं होने दिया होगा उन्होंने, और यकीनन उन्होंने भी कोई ऐसी जगह तलाश कर ली होगी जिसकी वजह से हम उन्हें नहीं देख पा रहे, गोया हम उनकी निगाह में हैं। मेरा ख्याल है खुदा करे ऐसा ना हो, एल्ट ने जवाब दिया और मैं खामोशी से गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने लैंड रोवर में से खाने पीने की कुछ चीजें निकाली। मुझे बहुत भूख लग रही थी। मशरकी पहाड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता चांद तुलू हो रहा था। मैंने एल्ट को अपने साथ खाने में शरीक किया तो वो बेतकल्फी से मेरे साथ बैठ गया और फिर खाते हुए बोला, सॉरी डियर, सॉरी, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। किस सिलसिले में? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हारी जरूरत की चीजों में हिस्सा बटा रहा हूँ। ओह नहीं एल्ट, मैं इस तरह नहीं सोचता। आराम से खाओ। वैसे तुम्हारी लैंड रोवर में काफी चीजें मालूम होती हैं। हाँ, मैंने खुश्क चीजों की मिकदार ज्यादा रखी है। केरोसिन का चूल्हा भी है मेरे पास और कॉफी वगैरह मैं खुद ही बना लेता हूँ। बहुत उम्दा इंतजामात किए हैं तुमने। दर हकीकत सहराए आजम में आने से पहले ही सब कुछ करना चाहिए। वैसे तुम्हारी जिंदगी में दौलत की क्या अहमियत है, बस इस हद तक कि जरूरत पूरी हो जाए, मैंने जवाब दिया और वो खामोश हो गया। चांद अब पूरी तरह तुलू हो गया था और चारों तरफ चांदनी फैल रही थी। हम इस चांदनी में आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखते रहे, लेकिन कहीं कोई तहरीक महसूस नहीं हुई। हर तरफ सन्नाटा था, कोई आहट भी सुनाई नहीं देती थी। तब एड कहने लगा, बेहतर ये है विस्तोनिया के अब हम सो जाएं ताकि चाको चौबंद रहें। जागने की जरूरत तो नहीं, मैंने सवाल किया। तुम्हारा मतलब है कि हम लोग एक एक करके पहरा दें? हाँ, अगर तुम जरूरत महसूस करो तो। ये बात मैं तुमसे कह नहीं सका था दोस्त, लेकिन ये बहुत बेहतर रहेगा। तुम अगर चाहो तो सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं जागता रहूंगा। ठीक है, मैंने जवाब दिया और एक साफ सुथरी जगह देखकर लेट गया। तय ये हुआ था कि आधी रात को एल्ट मुझे जगा देगा और फिर खुद सो जाएगा। मैं खुली जगह में था और दिन की खौफनाक गर्मी के बाद अब खुनकी फैल गई थी। चांद को देखते देखते न जाने कब पलकें जुड़ गईं। हालांकि ये खिलाफे मसलहत था। एल्ट पर मुझे शुरू ही से भरोसा नहीं था और मैं सोच रहा था कि सोने की कोशिश नहीं करूंगा, चाहे रात आंखों में ही गुजर जाए। एल्ट से मोहतात रहना जरूरी था। तकरीबन नींद कमबख्त न जाने कब हमलावर हुई कि मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। उस खुनकी का भी एहसास न रहा जो मुझे बदन सिकोड़ने पर मजबूर कर रही थी। गठड़ी बना हुआ न जाने कब तक पड़ा रहा। शायद सारी रात इसी तरह गुजर जाती, लेकिन वो गोलियां चलने की आवाजें थी जिन्होंने मुझे नींद से जगा दिया। मैं नीम खाबीदा जहन के साथ उन आवाजों को सुनता रहा। माहौल आहिस्ता आहिस्ता मेरी निगाहों में वाजे हो गया। चांद आधा सफर तय कर चुका था और फजा में खासी ठंडक थी। फिर जो ही मेरा जहन जागा, मैं हड़बड़ा कर उठ गया। मैंने परेशानी से इधर उधर देखा, पता नहीं किस समत ये हंगामा हो रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे समत का अंदाजा भी हो गया। मैंने सरसराती आवाज में एल्ट को पुकारा, लेकिन जवाब नहीं मिला था। दफातन मेरे जहन पर जमी हुई धुंध छट गई
اور دوسرے لمحے میں اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے نیچے آ گیا۔ سب سے پہلے میں نے ہراساں نگاہوں سے لینڈ روور کو دیکھا اور اسے اپنی جگہ موجود پا کر سکون کی گہری سانس لی۔ اس کے بعد میں نے اطراف میں گھوم پھر کے ایلٹ کو پکارا، لیکن ایلٹ موجود نہیں تھا۔ دفعتاً ہی مجھے کچھ خیال آیا۔ میں نے اپنے لباس کو چیک کیا تو پستول میرے لباس میں موجود نہیں تھا، اور اس کے بعد یہ اندازہ لگانے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی کہ ایلٹ اب یہاں موجود نہیں ہے۔ لینڈ روور پتہ نہیں کیوں وہ میرے لیے چھوڑ گیا تھا۔ تعجب کی بات تھی۔ میں لینڈ روور میں داخل ہو گیا اور مدھم سی روشنی کر کے اندر کا جائزہ لینے لگا۔ یہاں آنے کے بعد اس خیال کو مزید تقویت پہنچ گئی تھی کہ ایلٹ جانے بوجھے منصوبے کے تحت فرار ہوا ہے۔ لینڈ روور سے اس نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور پانی وغیرہ نکال لیا تھا، لیکن صرف اتنا کہ اس کے کام آ جائے۔ اگر وہ چاہتا تو ہوس میں آ کر تمام چیزیں بھی لے جا سکتا تھا، لیکن آدمی شاید کچھ معقول ہی تھا، صرف اپنا حصہ لے گیا تھا۔ شکر ہے اس نے لینڈ روور میں کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ واقعی مجھے نقصان ہو جاتا۔ وہ کون تھا اور اس کے دشمن کون تھے، یہ بات ابھی تک میرے ذہن میں واضح نہیں تھی۔ اتنا جانتا تھا کہ جو کہانی اس نے سنائی تھی وہ حقیقی نہیں تھی۔ کیا اس کا تعلق لائن آف کروزل کے کسی سلسلے سے ہے؟ میں نے دل میں سوچا۔ نہ جانے کیوں ایلٹ کی پراسرار شخصیت سے یہی احساس ہو رہا تھا کہ اس کا تعلق میرے مسئلے سے ضرور ہے، لیکن پھر اس کے دشمن، یقیناً یہ گولیاں ہواؤں میں نہیں چلائی جا رہی ہوں گی، اور دن میں سفر کرتے ہوئے میں نے بھی کسی متعاقب گاڑی کے شیشے چمکتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اس کے بعد میں نے لینڈ روور کی سیٹ ہٹا کر اس کے نیچے سے ایک جدید ساخت کی رائفل نکال لی جو کافی دور تک مار کر سکتی تھی۔ رائفل کے کارتوس کا ایک پیکٹ بھی میں نے نکال کر کھولا اور کارتوس جیبوں میں ٹھونس لیے۔ غیر مسلح رہنا کسی بھی طور مناسب نہیں تھا۔ فائرنگ کرنے والے ادھر بھی متوجہ ہو سکتے تھے۔ پھر گولیوں کا شور آہستہ آہستہ معدوم ہو گیا اور اس کے بعد میں نے کسی گاڑی کا انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنی۔ پھر 4 سرخ روشنیاں بھی دیکھی جو مخالف سمت میں آگے بڑھ رہی تھی۔ گویا وہ 2 گاڑیاں تھیں جو دن میں ہمارا تعاقب کر رہی تھی، اور شاید اب انہوں نے ایلٹ کا پتہ پا لیا تھا۔ بے وقوف آدمی، میں نے دل میں کہا۔ اگر میرے ساتھ ہی رہتا تو کیا برا تھا۔ میں نے ذہن کو جھٹک دیا اور خود بھی وہاں سے روانگی کے لیے تیار ہو گیا۔ لینڈ روور سٹارٹ کر کے میں آگے بڑھ گیا۔ سارے ریگستان میں چاندنی بکھری ہوئی تھی اور سرد ہوا سے جسم میں کپکپی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی دیر تھی، راستہ سراب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہاڑیاں اب بھی اتنے ہی فاصلے پر نظر آ رہی تھی جو بظاہر یوں محسوس ہوتی تھی جیسے تھوڑی ہی دور ہوں، اور پھر اچانک پتھریلا راستہ شروع ہو گیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لینڈ روور کو روکا اور اطراف میں نگاہ دوڑانے لگا۔ میں اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تھا جہاں ہنگامہ ہوا تھا۔ ذہن کے کسی گوشے میں ایلٹ سے متعلق کوئی کھٹک سی تھی۔ وہ کم از کم وہ نہیں تھا جو خود کو ظاہر کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں وہیں رکا رہا۔ اس وقت سردی خاصی ہو رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ سورج نکلتے ہی ایک بار پھر یہ پہاڑیاں جہنم زار بن جائیں گی۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ دن میں سفر کے لیے وہ پہاڑی سلسلہ زیادہ موزوں رہے گا، کم از کم سائبان تو مل جائیں گے۔ چنانچہ میں نے لینڈ روور پھر آگے بڑھا دی۔